کچھ عرصہ پہلے میں اسلام آباد میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں نے اپنا ہائیکنگ کا شوق پورا کرنے کے لیے باقاعدگی سے مرغلہ کے سرسبز و شاداب پہاڑوں پر روزانہ جانا شروع کیا۔ وہاں میری ملاقات ایک صاحب ثروت عمر رسیدہ شخص سے ہوئی جو کئی سالوں سے باقاعدگی سے ہائیکنگ پر آ رہا تھا۔ پہلے تو ہمارا ایک دوسرے سے رسمی تعارف ہوا اور پھر ہم شناسا بن گئے۔ ایک دن ہم ہائیکنگ کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹرک شاپ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اس کا ڈرائیور گاڑی لے آیا۔ اس میں 2 چھوٹے بچے بھی تھے جو دادا کو لینے آئے تھے۔ بچے گاڑی سے اتر کر ہمارے قریب آئے، سلام کیا۔ اس شخص نے بچوں کا تعارف کرایا کہ یہ میرے پوتے ہیں، ایک پریپ میں ہے اور دوسرا اسٹیپ 2 میں فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے اسکول کی اہمیت کا اظہار اس طرح کیا کہ اس اسکول میں ان بچوں کی فیس لاکھوں روپے ماہانہ ہے اور اس میں بلینرز کے بچے پڑھتے ہیں جو منہ میں گولڈن سپون لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بچے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اربوں کی پراپرٹی کے وارث ہوتے ہیں۔ ان بچوں کے سوچنے کا انداز، ان کی پسند، ان کا لباس، ان کا انداز گفتگو، ان کے خواب، ان کا ویژن عام بچوں سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مستقبل میں ان بچوں کا نام حکمرانوں کی لسٹ میں بھی شامل ہوگا، کیونکہ اچھے ذہنوں کی آبیاری اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اچھے لوگوں کی کمپنی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میرے بچے جب ان بچوں کے ساتھ پڑھیں گے، رہیں گے، ان سے دوستی کریں گے تو قانون کشش کے مطابق ان میں بھی ویسی ہی عادتیں سرایت کر جائیں گی جو ان کی صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ میں اس شخص کی وینری گفتگو بڑی توجہ سے سن رہا تھا اور میرے دماغ میں وسیم بریلوی کا یہ شعر ذہن میں گھوم رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل پائے ہم، نصیب والوں سے بہت ہاتھ ملائے ہم نے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ پھر اس نے اپنی دلیل کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ کل میرا بڑا پوتا جو اسٹیپ 2 میں پڑھتا ہے وہ اسکول سے آیا تو بہت خوش تھا۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا کہ گرینڈ پا میں جیت گیا ہوں۔ میں نے پوچھا آج کوئی انعام ملا ہے؟ تو اس نے کہا بس ایک گرینڈ پارٹی ہونی چاہیے۔ آج ہم 5 دوست مل کر ایک کھیل کھیل رہے تھے کہ اگر ہمیں ملک میں حکومت بنانی پڑے تو وزیر خزانہ کون ہوگا؟ میں نے کہا کہ وزیر خزانہ میں بنوں گا۔ ایک اور دوست نے کہا نہیں میں بنوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر تم ملک کے وزیر خزانہ بن گئے تو ملک کی کیا خدمت کرو گے؟ اس نے کہا میں 30 ٹریلین کا قرضہ دوسرے ملکوں سے 1 ماہ میں لے آؤں گا اور ملک کو خوشحال کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں 50 ٹریلین کا قرضہ 15 دن میں باہر سے لے آؤں گا اور ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ سب نے تالیاں بجائیں اور میں وزیر خزانہ بن گیا۔ اس شخص نے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ غور کریں کہ ایسی باتیں اسکولوں کے نصابوں میں کہاں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ بچے جب اس ایج میں اپنے ٹارگٹ پر فوکس کریں گے اور اٹھتے بیٹھتے اپنے گولز کو مد نظر رکھیں گے تو قانون کشش کی وجہ سے ان کی منزل حیات اس کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ پھر وہ کہنے لگا مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر، پروفیسر کا بیٹا پروفیسر، سیاستدان کا بیٹا سیاستدان، وزیر اعظم کی بیٹی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کا بھائی وزیر اعظم کیسے بنتا ہے اور ایک ہی خاندان کے لوگ اقتدار کے ایوانوں میں کیسے پہنچ جاتے ہیں اور حالات خود بخود ان کی فیور میں کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل قانون کشش کا کمال ہے۔ ہم جیسا سوچتے ہیں، جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب کے گھر میں جنم لینے والے بچے کی نگاہ سب سے پہلے اس باپ پر پڑتی ہے جو مہنگائی کا رونا رو رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنی تواتر کے ساتھ ساری عمر یہ راگ الاپتا ہے کہ بچے کو یہ بات ازبر ہو جاتی ہے اور اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک غریب کا بیٹا ہے، چنانچہ وہ غریب ہی پیدا ہوا ہے اور غریب ہی مرے گا۔ اس کے اس یقین کامل اور قانون کشش کی وجہ سے غربت اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔